الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له. لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومحسننا وأنورنا وأجملنا وأعظمنا عظيمنا وعظمتنا وإكرامنا كريمنا وآلانا وأولانا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا في السماء أحمدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پاک ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت تکریم و اعزاز عفت مآب ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بارگاہ علم ازل میں دعا و التجا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں آقا نامدار حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ احسان تو اللہ کے ہم پہ بے شمار ہیں، نعمتوں کی بھرمار میرے اللہ تعالی نے ہم پر کی ہے، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں جو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا لوگو تم میری ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، یعنی گن نہیں سکتے۔ اللہ جی آنکھ ایک نعمت ہے، ہم نے اس کو گن لیا، اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں، اس آنکھ سے تو نے کتنا دیکھا ہے، کتنی نعمتوں کو دیکھا ہے، کتنی دنیا کے نظاروں کو دیکھا ہے، اس کا ذرا حساب کر کے بتلا تو صحیح نا۔ میرے محترم سامعین و سامعات، خالق کائنات نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تلک، آج سے قیامت تلک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب کو میرے اللہ کا یہ پیغام کبھی انبیاء کی زبانی، کبھی قرآن مجید کی زبانی، کبھی علماء دعائیاں دیتے ہیں، محدثین مفسرین دعائیاں دیتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم پر یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امت محمدیہ اس نے اپنے وقار کو کھو دیا، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ان کے لائے ہوئے پیغام کو سنا تو ضرور، عمل کرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے محترم سامعین و سامعات، اگر ہم خالق کائنات کا یہ جو ہم پہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں ادا کرنا چاہیے
کہ ہماری صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کی زندگی، روز مرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جتنے ہمارے مسائل ہیں، ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جس طرح میرے پیارے پیغمبر نے بتایا ہم اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم سامعین و سامعات، توجہ کیجئے گا، خالق کائنات نے یہ نظام ہستی سجایا تو یہ پیارے پیغمبر حضور نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ نے نہ بھیجنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمانا ہوتا، میرے نبی کا مقام دیکھیے، میرے نبی کا مرتبہ دیکھیے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم پر ذمہ داریاں کیا ہیں، جو پیارے پیغمبر پیغام لے کر کے آئے ہیں کیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ اگر خالق کائنات نے آقا کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، نہ اللہ مجھے پیدا کرتا، نہ آپ کو پیدا کرتا، نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے، نہ میری ماں ہوتی نہ باپ ہوتا، نہ میرے دادا ہوتے، نہ کوئی کسی کا جد ہوتا، نہ کوئی امجد ہوتا، نہ کوئی ناظر ہوتا، نہ منظور ہوتا، نہ نظر ہوتی، نہ یہ پیش نظر ہوتا، یہ پس منظر بھی نہ ہوتا، یہ منظر بھی نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، مکی نہ ہوتی، مکان نہ ہوتا، یہ ارض نہ ہوتی، سما نہ ہوتا، شمس نہ ہوتا، قمر نہ ہوتا، حجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا، ثمر نہ ہوتا، دریا نہ ہوتا، سمندر نہ ہوتا۔ اگر میرے اللہ نے پیارے پیغمبر کو پیدا نہ فرمانا ہوتا، میرے محترم سامعین و سامعات، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ بہار نہ ہوتی، خزاں نہ ہوتی، گرمی نہ ہوتی، سردی نہ ہوتی، نرمی نہ ہوتی، میرے محترم سامعین و سامعات، ساتوں آسمان نہ ہوتے، ساتوں زمینیں نہ ہوتی، عرش نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا، عابد نہ ہوتے، زاہد نہ ہوتے، عالم نہ ہوتے، عالم نہ ہوتا، معلوم نہ ہوتا، معصوم نہ ہوتا، حافظ نہ ہوتے، محفوظ نہ ہوتا، قاری نہ ہوتے، مقرر نہ ہوتا، مدرس نہ ہوتے، تدریس نہ ہوتی، مفکر نہ ہوتے، یہ فکر نہ ہوتی، محدث نہ ہوتے، حدیث نہ ہوتی، مفسر نہ ہوتے، تفسیر نہ ہوتی، شاہد نہ ہوتے، مشہود نہ ہوتے، ولی نہ ہوتے، غوث نہ ہوتے، کتب نہ ہوتے، ابدال نہ ہوتے، تابی نہ ہوتے، تبا تابی نہ ہوتے، ارے تابی نہ ہوتے، صحابی نہ ہوتے، بدر نہ ہوتا، احد نہ ہوتا، حنین نہ ہوتا، احزاب نہ ہوتا، بیت رضوان نہ ہوتی، حضرت عبد المطلب نہ ہوتے، میرے آقا کے بابا عبداللہ نہ ہوتے، میرے آقا کی اماں آمنہ نہ ہوتی، حلیمہ نہ ہوتی، سعدیہ نہ ہوتی، چمک نہ ہوتی، دمک نہ ہوتی، رمک نہ ہوتی، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، یہ الفت نہ ہوتی، یہ برکت نہ ہوتی، یہ محبت نہ ہوتی، یہ انس نہ ہوتا، جبرائیل نہ ہوتے، میکائیل نہ ہوتے، اسرائیل نہ ہوتے، اسرافیل نہ ہوتے، ارے تورات نہ ہوتی، زبور نہ ہوتی، انجیل نہ ہوتی، یہ انداز گفتگو نہ ہوتا، یوں سائم جستجو نہ ہوتا، میں اور تو نہ ہوتا، ملک نہ ہوتے، توبہ نہ ہوتی، ثواب نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا، حکمت نہ ہوتی، تدبر نہ ہوتا، عقل نہ ہوتی، نسل نہ ہوتی، نقل نہ ہوتی، خیر نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، نعمت نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، یہ عادت نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی، سعادت نہ ہوتی، یہ صدق نہ ہوتا، ضیاء نہ ہوتا، یہ علم نہ ہوتا، یہ حلم نہ ہوتا، یہ غنا نہ ہوتی، غلبہ نہ ہوتا، کرامت نہ ہوتی، یہ لطف نہ ہوتا، یہ نور نہ ہوتا، الطاف نہ ہوتا،
ہدایت نہ ہوتی، ایمان نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، نہیں لوگوں اگر پیارے پیغمبر کو خالق کائنات نے پیدا نہ فرمانا ہوتا تو حضرت آدم نہ ہوتے، حضرت ابراہیم نہ ہوتے، حضرت شیس نہ ہوتے، ادریس نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، ایوب نہ ہوتے، یحییٰ نہ ہوتے، زکریا نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، سلیمان نہ ہوتے، لقمان نہ ہوتے، داؤد نہ ہوتے، حضرت آدم نہ ہوتے، ہود نہ ہوتے، حضرت لوط نہ ہوتے، حضرت ذوالکفل نہ ہوتے، ہارون نہ ہوتے، حضرت عزیر نہ ہوتے، صالح نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، اسحاق نہ ہوتے، یعقوب نہ ہوتے، یوسف نہ ہوتے، شعیب نہ ہوتے، الیاس نہ ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام نہ ہوتے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، اگر خالق کائنات نے میرے پیارے پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجنا نہ ہوتا، کسی چیز کو اللہ رب العزت حسن نہ دیتا۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی عظیم شانوں والا پیغمبر، اتنی عظیم رفتوں والا پیغمبر، اتنی عظیم برکتوں والا پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے۔ آج ہم نے دین مبین کو بھلا دیا، ہم سنتے تو ہیں عمل کرتے نہیں ہیں۔ میرے محترم سامعین و سامعات، خالق کائنات نے میرے آقا کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، میرے آقا کو بڑی رفتوں سے نوازا ہے۔ ارے وہ پیغمبر ہے جس کے ایک ایک عمل کا گواہ رب تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے۔ وہ بولے تو ضامن قرآن ہے، وہ ہنسے تو ضامن قرآن ہے، وہ چلے تو ضامن قرآن ہے۔ وہ اس کی سیرت قرآن میں دیکھیے۔ میرے محترم سامعین و سامعات توجہ کیجیے گا، اس کی بصیرت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی حجت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی منت کو دیکھیے تو وہ ضامن قرآن ہے، اس کی منت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی حرکت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی برکت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی فرقت کو دیکھیے تو ضامن قرآن ہے، اس کی عنابت امامت کو دیکھیے ضامن قرآن ہے، اس کی حذاقت کو دیکھیے، نزاکت کو دیکھیے، تلاوت کو دیکھیے، قرات کو دیکھیے، سخاوت کو دیکھیے، صدارت کو دیکھیے، سیادت کو دیکھیے، سیاست کو دیکھیے، اس کے حسن و جمال کو دیکھیے، کیر اور کال کو دیکھیے، یمین اور شمال کو دیکھیے، حسن و ملال کو دیکھیے، اس کی کتاب کو دیکھیے، کتاب کو دیکھیے، بیان کو دیکھیے، زبان کو دیکھیے۔ ارے اس شخصیت کی آقا نامدار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بھی چیز کو دیکھو گے، ارے ضامن قرآن ہے، گواہ قرآن ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام میرے پیارے پیغمبر کا، اس کا بیان سنو تو ضامن قرآن، اس کی زبان دیکھو تو ضامن قرآن، لسان دیکھو تو ضامن قرآن، تکمیل تجمیل دیکھو تو ضامن قرآن، تنویر تحریر دیکھو تو ضامن قرآن، میرے نبی کی تقریر دیکھو تو ضامن قرآن، میرے نبی کی تنظیر تبشیر دیکھو تو ضامن قرآن، میرے نبی کی تصویر دیکھو تو ضامن قرآن۔ میرے محترم سامعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میرا لا ریب ہے، محمد میرا بے عیب ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات توجہ کیجیے گا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر، اتنی رفتوں والا پیغمبر، اتنی شانوں والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کا حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، زبان و بیان بھی اعلیٰ، اعلان بھی اعلیٰ، عزم بھی اعلیٰ، دعویٰ بھی اعلیٰ، فتویٰ بھی اعلیٰ، دیانت اعلیٰ، امانت اعلیٰ، رسالت اعلیٰ، کمال و جمال بھی اعلیٰ، یعود و معال بھی اعلیٰ، ماضی اور حال بھی اعلیٰ، آواز اور مقام بھی اعلیٰ، دل کا گداز بھی اعلیٰ، قلب حلب جل بھی اعلیٰ، سلب حسب نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حب اور ود بھی اعلیٰ، میرے نبی کا عشق اور صدق بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رزق اور دعا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی حیا اور بکا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ادا رضا رضا لقاء ہر چیز اعلیٰ ہے، میرے نبی کی معراج بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مزاج بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طبیعت اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، طریقت اعلیٰ، وصیت اعلیٰ، نصیحت اعلیٰ، حرکت اعلیٰ، برکت اعلیٰ، جدت اعلیٰ، جہدت اعلیٰ، خطبہ اعلیٰ، عربہ
मरतबा आला, उसवा आला, उम्दा आला, मीज़ान आला, मिक़याल आला, सफ़र भी आला, हज़र भी आला, बातिन भी आला, ज़ाहिर भी आला, मेरे नबी की ज़ुहर भी आला, मेरे नबी की आसर भी आला, मेरे नबी की इशा भी आला, मेरे नबी की फजर भी आला, मेरे नबी की इमारत भी आला, मेरे नबी की अमारत भी आला, मेरे नबी की इमामत भी आला, मेरे नबी की अमामत भी आला, मेरे नबी की हुज्जत भी आला, मेरे नबी की लीनत भी आला, मेरे नबी का इकरार भी आला, मेरे नबी के अनवार भी आला, मेरे नबी का मेरे नबी की अदवार भी आला, मेरे नबी की अतवार भी आला, मेरे नबी का गुस्सा भी आला, मेरे नबी का प्यार भी आला, मेरे नबी की मौज भी आला, मेरे नबी की बहार भी आला, मेरे नबी के हबीब भी आला, मेरे नबी के अतीक भी आला, मेरे नबी के सिद्दीक भी आला, मेरे नबी के रफीक भी आला, मेरे नबी का उम्र भी आला, हुनैर और बद्र भी आला, तबूक और खंदक भी आला, उन्वान आला, तर्जुमान आला, कुरान आला, हजरत उस्मान आला, मेरे नबी के हबीब आला, मेरे नबी के अली आला, मेरे नबी के वली आला, मेरे नबी की अज़वाज आला, मेरे नबी के अहबाब आला, मेरे नबी की औलाद आला, मेरे नबी की हयात आला, मेरे नबी की वफात आला, मेरे नबी की दलील आला, मेरे नबी की बुरहान आला, मेरे नबी की रकात आला, मेरे नबी की ज़कात आला, मेरे नबी का ऐलान आला, तरक्की आला, तसल्ली आला, तदल्ली आला, तजल्ली आला, तजस्सी आला, तकरीर आला, तफसीर आला। मेरे प्यारे पैगंबर की एक एक चीज को देखिए, खालिक कायनात ने हर चीज को आला वरफा बनाया है। मेरे मोहतरम सामीन, खालिक कायनात की जात के बाद सबसे आला वरफा मकाम अगर किसी शख्सियत का है तो वो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हुजूर नबी रहमत सरवर कायनात इमामुल अंबिया मकसद कायनात मकसूद कायनात मरकज कायनात हादी कायनात रूह कायनात जाने कायनात रौनक कायनात बहार कायनात फक्र मौजूदात जमील हसनात जामिल बरकात खैरुल अनाम सैयदुल अरब वल अजम जमील शयम ताजदार हरम चराग हरम आदिल बेअदील दुआए खलील सादिकुल अमीन खैरुल वरा बदरुल तुजा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम सामीन, इतना अजीम पैगंबर हमें अल्लाह ने अता किया है। हम किन रस्तों पे पड़ गए, हमने अपने आप को भुला दिया, अपने मकाम को भुला दिया, अपने सारी की सारी चीज़ों को भुला दिया। मुसलमानों की एक ज़माने में एक शान हुआ करते थे, एक मकाम हुआ करता था। वो देखिए सहाबा कराम का दौर, वो देखिए ताबईन का दौर, वो देखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर, वो देखिए सुल्तान टीपू का दौर, किस तरह मुसलमान एक शान से रहते थे। मेरे मोहतरम सामीन व सामियात, आज हम अगर जिल्लत की पस्तियों में हैं, आज हम अगर जिल्लत की गहराइयों में गिरे हुए हैं, उसकी एक ही वजह है कि हमने दीन मुबीन को पीछे कर दिया, प्यारे पैगंबर के तरीकों को पसे पुष्ट डाल दिया। नाम जुबान से हम दावा करते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा का कि हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुहिब कोई नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का पूछो, नमाज पढ़ी कोई नहीं है। ज़कात का पूछो, ज़कात दी कोई नहीं है। हज का पूछो, फर्ज हो गया, हज अदा नहीं किया है। मेरे मोहतरम सामीन, फिर हम रोते हैं, फिर हम चीखते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं कि हम पर ये आज़माइशें क्यों हैं, हम पर ये मुसीबतें क्यों हैं, हम पर ये आज़माइशें क्यों हैं। तो सोचो तो सही ना, इतना आला वरफा पैगंबर जिस अल्लाह ने हमें अता किया। और कुरान मजीद में मेरे अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, मैंने तुम पे एहसान किया। पक्की बात है, तहकीक है कि मैंने तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने तुम्हें अपना महबूब पैगंबर अता किया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना महबूब दे दिया, अपना राज दुलारा पैगंबर दे दिया, उसका उम्मती बना दिया, तो इसी निस्बत से हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, हमारे ज़िम्मे काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों पर, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, लेकिन इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है। अपने महबूब पैगंबर की वजह से खालिक कायनात को हमसे बड़ी मोहब्बत है। पिछली उम्मतें एक गुनाह किया करती थी, कोई ज़िना में मुब्तला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी की सारी बस्ती को तबाह कर दिया।
کسی نے ناپ تول میں کمی کی، خالق کائنات نے عذاب نازل کیا، سارے کے سارے بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی نے نبی کا انکار کیا، پچھلی امتیں ایک جرم کر کے کبھی ان کی شکلیں بدل جایا کرتی تھیں۔ رب تعالیٰ کسی کو خنزیر بنا دیتا تھا، کسی کو بندر بنا دیتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دو کہ خالق کائنات کا یہ محبوب پیغمبر ساری رات سر سجدے میں رکھ کے اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، میری ماں بہنوں، ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کو دیکھ لیجئے کہ پیارے پیغمبر نے کبھی بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، ظاہراً دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، آج بھی اگر کوئی دل رکھنے والا مسلمان ہو تو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ راتوں کو پیارا پیغمبر روتا رہا، آج ہم دیکھیں ہماری راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں۔ وہ پیغمبر ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب تعالیٰ سے مانگتا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا کیا تھا؟ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جی، آپ اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، یا رسول اللہ جی آپ رب سے مانگتے کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عبداللہ کا در یتیم تھا، میرے سر پہ نبوت کا تاج رب تعالیٰ نے سجایا ہے، میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیموں کا تو کوئی سہارا بھی نہیں بنتا، لیکن خالق کائنات نے اس یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا سہرا سجایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، یا رسول اللہ جی آپ کیا مانگتے ہیں؟ میرے محترم سامعین و سامعات، میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے حسنین کریمین کے لیے کچھ مانگتا ہوں، میں اپنی ازواج کے لیے کچھ مانگتا ہوں، میں اپنے اصحاب کے لیے کچھ مانگتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنی گناہگار امت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ ساری کی ساری خلقت آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1450 سال سے زائد گزر گئے، آج بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، دعائیں دینی چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ جی میری امت گناہ کرے گی، میری امت گناہوں میں مبتلا ہوگی، غلطیاں میری امت سے ہوں گی، لیکن میری امت کو ایک ہی مرتبہ میں ختم نہ کر دینا، میری امت کے لوگوں کے چہرے نہ بدلنا، ان کو بندر اور خنزیر نہ بنانا۔ ارے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، میرے محترم سامعین و سامعات، ہم کہاں کھڑے ہیں کہ پچھلی امتیں ایک جرم کریں، عذاب نازل ہو، کبھی پتھر برس رہے ہیں، کبھی آگ کا عذاب ہے، کبھی بارش عذاب کی صورت میں ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، ساری کی ساری امت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہم دیکھیں ہم میں کون سا گناہ نہیں ہے۔ پچھلی امتیں ایک گناہ زنا کرتی، چوری کرتی، جھوٹ بولتی یا مال میں ملاوٹ کرتی، آج وہ سارے کے سارے گناہ ہم میں موجود ہیں، سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تو دعائیں دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی عظیم نبی رحیم کو دعائیں دو۔ میرے محترم سامعین و سامعات، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ ہمارے جرم اتنے ہیں کہ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم دل رکھنے والے مسلمان ہوں گے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ اللہ نے ہم پہ اتنا رحم کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنا روتے رہے. آج ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال دیا، ان کے طریقوں کو پس پش ڈال دیا. میرے محترم سامعین و سامعات، پھر بھی اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود رب تعالی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا. نبی علیہ السلام کی رحمت ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی. میرے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، توجہ کیجئے گا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ. میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے گنہگار بندو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندو، اللہ نے فرمایا عبادی الذین اسرفوا. اے میرے پیارے پیغمبر جی، ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، اپنے رب سے دور رہے. میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا. میرے اللہ کیا فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ارے ساری زندگی گزر گئی، بغاوت میں گزار دی، ایک بھی نیکی نہ کی، ایک بھی رکوع نہ کیا، ایک بھی سجدہ نہ کیا. جوانی ملے تو شباب کی مستی میں گزار دی، جوانی کا نشہ رہا، دولت کی ترنگ رہی، برادری اور پارٹی کا غرور رہا. میں علاقے کا وڈیرا تھا، شملہ اونچا رکھتا تھا. میرے محترم سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں جس ان کی فرعونیت سے کمزور لرزتے تھے. میرے محترم سامعین، اللہ فرما رہے ہیں ارے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کر کر کے، بغاوت کر کر کے، میری نافرمانیاں کر کر کے، آ جاؤ نا میرے دربار پہ. میرا اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، کبھی رمضان المبارک، کبھی لیلۃ القدر، کبھی شب برات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے جانب آ جائیں، لوٹ آئے میرے بندے. میرے محترم سامعین، قرآن میں تو اللہ نے ایک مقام پہ یہ کہہ دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، الفاظ نہیں ملتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں او میرے بندے کدھر جا رہا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں، تجھے تخلیق کرنے والا میں ہوں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، تیری پیدائش سے لے کے وفات تک، وفات سے لے کے میدان معاشر تک، میدان معاشر سے جنت جہنم تک، ہر چیز کا فیصلہ میں نے کرنا ہے تیرا. تو کس جانب چل پڑا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، آ جا میرے دربار میں واپس آ جا. میرے محترم سامعین، اللہ کہتے ہیں ساری زندگی بغاوت میں گزار دے، رکوع نہ کیا، سجدہ نہ کیا، ایک لفظ زبان سے نہ نکالا، رب تعالیٰ کا خوف دل سے نکال دیا. میرے محترم سامعین، ساری کی ساری زندگی بھی گزر جائے، زندگی کی شام ہو جائے، آنکھوں کے بینائی ختم ہو جائے، زبان بولنے کے قابل نہ رہے، ساری کائنات منہ پھیر لے، کان سننے سے باغی ہو جائے،
بالوں میں چاندی اتر آئے، سر کانپنے لگے، کمر جھک جائے، معدہ ہضم کرنے سے قاصر ہے، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے نگاہیں پھیر لی، سب سے بڑی بات معاشرے نے نگاہیں پھیر لی، جیب خالی ہو گئی، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو شرمندہ ہو گیا ہے، سارے زندگی بغاوت میں گزار دی۔ ارے اللہ کا کرم تو دیکھیے نا، رب تعالیٰ کا رحم تو دیکھیے نا، اللہ کی شفقت تو دیکھیے نا، میرا اللہ دلاسے دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ساری زندگی بغاوت میں گزارنے کے باوجود آج کمزوری میں، آج نکاحت میں، سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، سارے دوست احباب چھوڑ گئے، رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، جسم کے اعضاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، آج تو شرمندہ ہو گیا۔ ساری زندگی بغاوت میں گزارنے کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کے دربار میں آ جائے، دامن پر اپنا سر جھکا دے، میرے محترم سامعین، رب تعالیٰ کے دربار میں سر کو جھکا دے، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 80 سال تیری عمر ہو گئی، 70 سال تیری عمر ہو گئی، بغاوت میں گزاری ہے، شرمندہ نہ ہونا میرے دربار میں آتے ہوئے، کیوں؟ من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بندے آ تو صحیح نا، میرے در پہ سر کو جھکا تو صحیح نا، دامن پھیلا تو صحیح نا، اشک بہا تو صحیح نا، میرے جود و کرم کو آزما تو صحیح نا، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے لیکن میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجیے گا، میری ماؤں بہنوں توجہ کیجیے گا، سننے والوں میری بات پہ غور کیجیے گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ولی کا، کسی غوث کا، کسی ابدال کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، لا ریب کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بے عیب کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ساری زندگی بغاوت میں گزر گئی، ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، پھر بھی میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے محترم سامعین، آج شعبان کا مہینہ آ گیا، بڑی برکتوں والا مہینہ، آج 15ویں شب ہوگی، اللہ نے اس میں بھی بڑے فیصلے کرنے ہیں، اللہ رب العزت نے اس رات کو بھی بڑی مبارک رات بنایا ہے۔ علماء کرام کچھ اختلاف تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بخشش کے بہانے بڑے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے اللہ بہت بڑے ہیں، ان کے دینے کے بہانے بڑے ہیں، ان کے خزانے بھی بڑے ہیں، میرے محترم سامعین اس کے معاف کرنے کے بہانے بھی بڑے ہیں، اس کی بخشش کرنے کے بہانے بھی بڑے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود رب تعالیٰ ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، ہمیں اپنے دربار سے روکتا نہیں ہے، ہمیں اپنے پاس آنے سے روکتا نہیں ہے، پھر بھی تسلیاں رب کائنات قرآن میں دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے مایوس نہ ہونا، آ جاؤ، آج 15ویں شعبان کی شب ہے، آؤ نا نوافل ادا کرو نا، آؤ نا نماز ادا کرو نا، آؤ نا میرے صدر پہ سجدے کرو نا، آؤ رمضان کا مہینہ آ گیا، لیلۃ القدر کو تلاش کرو نا۔ میرے محترم سامعین و سامعات، اللہ کے تو معاف کرنے کے بہانے بڑے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اے میرے بندے آ جاؤ، اے میرے بندے آ جاؤ، میرے دربار میں لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت تو چاہتے ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، ارے اس رات تو میرے اللہ بخششام کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات میرے اللہ لوگوں کی ایسے مغفرت کرتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جیسے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جتنے پال ہیں، اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وہ ان کی
बकरियों की कोई गिनती नहीं थी, वो 100, 150, 200 बकरियां नहीं थी, हजारों की तादाद में उस कबीले में बकरियां थी। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया और इतनी ज्यादा बकरियां हो, उनके जिस्म पे बाल कितने ज्यादा होंगे। अरे अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत बड़े उरूज पे है। आ जाइए रब ताला को मना लीजिए। सारी जिंदगी तो गुजार देना फरमानी में, सारा साल तो गुजार दिया ना फरमानी में। आ जाइए इबादत कर लीजिए, रब ताला को मना लीजिए, खालिक कायनात के सामने सर सिजदे में रख लीजिए और दुआएं दीजिए। सुबहान रब्बियल आला। उधर इकरार कीजिए कि या खुदाया हम गुनहगार हैं, हमसे ये गलती भी हो गई, हमसे ये गलती भी हो गई। रब्बा मैं इकरार मुजरिम हूँ, रब्बा मैं इतराफ कर रहा हूँ, रब्बा मैं मान रहा हूँ जुर्म को, मुझसे ये गलतियाँ हो गई, मुझसे ये खताएं हो गई, मुझसे ये कसूर हो गए। अल्लाह जी तेरे दरबार में आ गया, अल्लाह जी तेरा बंदा इतने अरसे के बाद तेरे दरबार में आ गया, तुझसे माफी मांग रहा है। या खुदाया तुझे तेरी रुबूबियत का वास्ता, या खुदाया तुझे तेरे जलाल का वास्ता, या खुदाया तुझे तेरी हुक्मरानी का वास्ता, ऐ खुदाया हमें माफी का परवाना दे दे। मेरे मोहतरम सामीन, मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि एक बंदा इखलास के साथ सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह को पुकार दे, सिर्फ एक मर्तबा कह दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मेरा अल्लाह 70 मर्तबा जवाब देता है हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, तेरे आने में देर है लेकिन मेरे माफ करने में देर कोई नहीं है, बख्शिश करने में देर कोई नहीं है। अरे मेरे प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को दिलासे दे रहे हैं, अपनी उम्मत को हौसले दे रहे हैं, अपनी उम्मत को सहारे दे रहे हैं, अपनी उम्मत को समझा रहे हैं कि आ जाओ रब ताला के दरबार में, आ जाओ खालिक कायनात के दरबार में, आ जाओ ना। अरे वो प्यारा पैगंबर जिसकी एक एक अदा की रब ने कसम खाई, वो पैगंबर भी हमें दिलासे दे रहा है, फिर हम क्यों पीछे खड़े रहे। आ जाओ रब ताला के दरबार में, सारे हालात ठीक हो जाएंगे, माशरे के तमाम हालात ठीक हो जाएंगे। अरे इतनी अजीम हस्तियां, अरे वो हस्ती जिसने हमें पैदा किया वो कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से मायूस ना होना। और एक वो हस्ती जिसकी एक एक अदा की कसम रब ताला ने कुरान में खा ली। अल्लाह ने सिर्फ चेहरे की कसमें नहीं खाई हैं, अल्लाह ने सिर्फ जुल्फों की कसमें नहीं खाई हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया ला अमरों का, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तेरी सारी जिंदगानी की कसम, तेरे विलादत की कसम, तेरे बचपन की कसम, तेरे जवानी की कसम, जिंदगानी की कसम, तेरे लड़कपन की कसम, मक्की जिंदगी की कसम, मदनी जिंदगी की कसम, फजर और ज़ोहर की कसम, असर और मगरिब की कसम, इशा और तहज्जुद की कसम, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तेरे फर्जों की कसम, तेरे नफलों की कसम, तेरे किरात की कसम, तेरे गुफ्तगू की कसम, तेरे किताब की कसम, तेरे तिलावत की कसम, तेरे तबस्सुम की कसम, तेरे तकल्लुम की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, तेरे तकरीरों की कसम, तेरी हदीस की कसम, तेरे फेल की कसम, तेरे कौल की कसम, तेरे बदर की कसम, तेरे उहद की कसम, तेरे खंदक की कसम, फतह मक्का की कसम, हुनैन की कसम, सुलह हुदैबिया की कसम, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जी तेरी मुस्कुराहट की कसम, तेरे आंसुओं की कसम, तेरे दिनों की कसम, तेरे रातों की कसम, तेरे खलवत की कसम, तेरे जलवत की कसम, तेरे जाहिर की कसम, तेरे बातिन की कसम, तेरे अव्वल की कसम, आखिर की कसम, तेरे गुफ्तार की कसम, तेरे किरदार की कसम, तेरे कमली की कसम, तेरी पोशाक की कसम, तेरे हुस्न की कसम, तेरे जमाल की कसम, तेरे कमाल की कसम। अरे इतनी आला ज़ात भी हमें दिलासे दे रही हो, इतनी आला ज़ात भी हमारी तरबियत कर रही हो, फिर भी हम नाफरमानी करके जहन्नुम का ईंधन बन जाए। हमसे बड़ा
बदबख्त कौन है, हमसे बड़ा बुरा बंदा कौन है कि रब भी दुहाइयां दे रहा है, अर्शों पे बैठा सदाएं दे रहा है, प्यारा प्यारे पैगंबर भी दुहाइयां दे रहे हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, प्यारे पैगंबर भी कह रहे हैं मायूस न होना। फिर हम पीछे रहे, फिर हम पीछे रहे, फिर जन्नत में जाने वाले न बन जाए, नेक अमाल करने वाले न बन जाए। मेरे मोहतरम सामीन व सामियात, हमसे बड़ा बदबख्त और कौन होगा। मेरे मोहतरम सामीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें दिलासे दे, अल्लाह हमें दिलासे दे, फिर भी हम माफ़ी न मांगे, फिर भी हम अल्लाह के दरबार में वापस ना आ जाए। रब ताला बहाने बहाने से 15 शाबान की रात को मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं आ जाओ रब के दरबार में। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, सारे साल में देखिए जुमे का दिन आ गया। अल्लाह ताला तो बहाने बहाने से कहते हैं ऐ मेरे बंदे जरा उठ तो सही ना, तहज्जुद में एक आंसू बहा दे, तेरी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कहते हैं जुमे की नमाज वक़्त से अदा करो, इब्तिदा में पहुंच जाओ, बयान सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे से दुआ करो, मैं तुम्हें माफ़ी के परवाने अता कर दूंगा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया इशराक की नमाज अदा करो ना, अल्लाह से रो के मांगो ना। अरे रब ताला तो रोज़ाना के बहाने हमें माफ़ी के देता है, हम भी बड़े बदबख्त हैं जो अल्लाह के दरबार में आते नहीं हैं, अल्लाह को आके मनाते नहीं हैं। अरे एक आंसू का कतरा बहा दो। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है, मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं एक आंसू का कतरा बहा दो अल्लाह के दरबार में, तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हो कि ज़मीन व आसमान का खला भर जाए, तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हो कि समुंदर की झाग से ज़्यादा हो जाए, तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हो कि इतने ज़्यादा हो कि राई के दाने के बराबर एक गुनाह को लिया जाए तो इतने दाने ज़मीन और आसमान के खला में भर जाएं। इतना जुल्म करने के बाद, इतना कुफर करने के बाद, इतनी नाफरमानी करने के बाद अगर फिर भी आ जाओ रब ताला के दरबार में, एक मरतबा इखलास से कह दो या खुदाया मुझे माफ़ कर दे, या खुदाया मेरी बख्शिश कर दे, या खुदाया मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, आपकी आंसू आँख से आंसू बाद में निकलेगा, माफ़ी का परवाना रब ताला पहले अता कर देगा। मेरी माँ बहनों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन मुबीन जो है ये हम तक पहुँचा, हम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला तो हमें दिलासे दे रहे हैं, प्यारे पैगंबर हमें दिलासे दे रहे हैं और बुला रहे हैं बार बार कि आ जाओ अल्लाह ताला के दरबार में, आ जाओ अल्लाह ताला को मना लो। हम ही बड़े नालायक हैं कि हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। आज आने वाली जो रात है, इस रात में उलमा का कुछ इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन रात कोई भी हो आंसू इखलास के साथ बहा लिया जाए तो रब ताला माफ़ फरमा देते हैं। मेरी माँ बहनों, हमने इस रात को किस अंदाज में गुजारा, हम ज़रा अपने आप पे गौर करें। ये रात आती है, हमारे बच्चे पटाखे ले लेते हैं, रात आती है हम चरागा कर लेते हैं, 15 शाबान खाने बेहतरीन बना लेते हैं, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस से प्यारे पैगंबर का तरीक़ा मिलता है वो ये नहीं है। मेरे प्यारे पैगंबर शाबान के महीना में नवाफिल पहले भी बड़े अदा करते हैं, लेकिन इस महीना में और ज़्यादा कर देते हैं, ज़िक्र अज़कार को और ज़्यादा कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी बिदआत खराफात, बड़ी अजीब व गरीब बातें मशहूर हो गई कि यूँ कर लिया जाए तो यूँ हो जाएगा। जिस तरह एक बात बड़ी मशहूर है, मैं वो भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस रात को कुछ लोग एक नमाज अदा करते हैं जिसे क़ज़ाए उम्री कहा जाता है कि पूरे ज़िंदगी हमारी गुज़र गई,
ہم نے 10 سال 12 سال نمازیں ہی نہیں ادا کی. ہم نے اللہ نے عمر دی، ہمیں بلوغت عطا کی 15 سال کی عمر میں. 15 سے لے کر کے 40 سالہ ہماری زندگی ہوئی، ہم نے نماز نہیں پڑھی. یہ جو 25 سال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز اس طریقے سے ادا کر لی جائے تو وہ 25 سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث کے پورے ذخیرے میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی. اور بندہ خود عقل سے سوچے، خود ذرا بندہ خیال کرے کہ نماز وہ تحفہ ہے، وہ عبادت ہے. اللہ نے سارے احکامات، جتنے بھی ہم پر احکامات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، وہ اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجے. جبریل امین لے کر کے آئے. زکوٰۃ کا حکم جبریل امین، حج کا حکم جبریل امین لے کر. لیکن جب نماز کی باری آئی تو عرش معلیٰ پہ آقا کو بلا کر کے اللہ نے یہ تحفہ نماز کا دیا تھا. کتنی اہمیت کا حامل یہ فرض ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی ہے. نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور اگر فرض چھوٹ گیا تو یہ کوئی اس رات کو 2 نفل پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی. کوئی بڑے سے بڑا ملا اٹھائے، پیر اٹھائیں، مفتی اٹھائیں، مجتہد اٹھائیں، جو فرض ہے اگر رہ گیا تو ہمارے ذمہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا. اگر ہماری 40 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی نمازیں رہتی ہیں تو وہ اس طرح ادا نہیں ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. رب تعالیٰ اپنے حقوق اپنی شان کریمی سے معاف کر دے تو اس کی عطائے کریمی ہے. اگر وہ نہ معاف کریں تو ایک ایک نماز کا حساب دینا ہوگا. اس لیے جس کی جتنی نمازیں قضا ہیں وہ کوشش کر کے ایک نماز روزانہ کی پڑھ لے. کوشش کر لے، ابتدا کر لے، نیت کر لے کہ ہم نے جتنی نمازیں پیچھے چھوڑی ہیں، لاپرواہی میں گزری زندگی، ہم ایک نماز روزانہ کی، ایک نماز کو قضا کریں گے. اگر وہ نمازیں مکمل نہ بھی ہوں، آپ کی نیت پہ اللہ فیصلے سنا دے گا. اس بندے کی نیت تھی نمازوں کو قضا کرنے کی، نمازوں کو ادا کرنے کی، تو یہ ادا کر بھی رہا تھا، اخلاص کے ساتھ کر رہا تھا. موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس نیت پہ فیصلہ فرما دیں گے. میرے محترم ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بڑا آسان بنایا ہے. اس کو مشکل ہم نے خود کیا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس دین کو ہم نے بڑا مشکل سمجھ لیا. بہرحال یہ رات بڑی فضیلت کی حامل رات ہے. اس رات کو عبادات کثرت سے کرنی چاہیے. 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا چاہیے جو اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے. خرافات سے بچنا چاہیے. وہ کام کریں جو دین مبین، قرآن مبین، پیارے پیغمبر کی شریعت، پیارے پیغمبر کی طریقت، صحابہ کرام کا طریقہ، اس کے مخالف کوئی کام ہم سے نہ ہو. ایسا کام کرنا چاہیے، وہ مقبول بھی تب ہی ہوگا اگر ہم اس رات کو بھی کوئی بھی کام ہے ہم ایسا کام کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر کریں. نماز ہی ہے، ہم نماز کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے پڑھیں. اگر پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اگر 2 سجدوں کی جگہ 1 سجدہ کریں گے، 1 چھوڑ دیں گے، نماز نہیں ہوگی. اگر 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کریں گے، 1 اپنے طور پہ اضافی کریں گے، ارے اس میں بھی تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو ساری کی ساری نماز ہمارے منہ پہ دے ماریں گے فرشتے، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جس دین کے جس مسئلے کا نہ پتہ ہو وہ علماء سے پوچھیں، علم رکھنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا، اس کو کیسے گزارنا ہے. اللہ نے عمرے کی توفیق دی، اس کو کیسے ادا کرنا ہے. حج کی توفیق دی، کیسے ادا. زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے. یہ پوچھ کر کرنا چاہیے. دین نے ہمیں
آزادی بڑی دی ہے، دین نے ہمیں آزادی بڑی دی ہے، لیکن دین کے جو احکامات ہیں ان میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضرات صحابہ و اہل بیت کا طریقہ، اگر ہم اس سے ہٹ کے کریں گے تو رب تعالیٰ انہیں قبول نہیں کریں گے۔ میری محترم ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہر کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات بڑے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ بھی سن لیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ اخلاص کے ساتھ توبہ نہ کریں۔ اس رات بھی اللہ معافی کا پروانہ عطا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کہنے والا شخص، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر کو جھکانے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا، رب تعالیٰ اس رات اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا بندہ مشاحن، جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے اندر یہ بیماری بڑی عام ہے، بھائی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، بہن کے ساتھ بغض رکھتی ہے۔ آقا نے فرمایا جس بندے کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں کریں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور سوموار کے دن، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر کسی کے دل میں کینہ اور بغض اور حسد ہو تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، ہو سکتا ہے پیر کو اعمال پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جمعرات تک یہ توبہ کر لے، پھر قبول کر لوں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ میری ماؤں بہنوں، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل بندہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ایک صحابی تشریف آئے، بیٹھے، پھر چلے گئے۔ دوسرے دن اسی طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت فرما رہے ہیں، پھر اچانک سے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، ولی کتب ابدال کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، علماء کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن آقا کی بات، آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تصور بھی کرے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے دوسرے دن پھر فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ 3 مرتبہ جب پیارے پیغمبر نے 3 دن لگاتار فرمایا جو شخص مسجد میں آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی شخص ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یار بڑی عظمتوں والے یہ صحابی ہیں، پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ بشارت سنا دی جنت کی، کیا ہوا؟ ایک صحابی اٹھے، جب وہ واپس جانے لگے نا، وہ صحابی جن کے بارے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی، جب وہ واپس جانے لگے تو یہ صحابی ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ آ جاؤ۔ وہ صحابی ان کو ساتھ لے کر کے گھر چلے گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد وہ مہمان صحابی جو تھے انہوں نے ان سے رخصت چاہی، تو وہ کہنے لگے جو میزبان تھے جن کے بارے میرے پیارے پیغمبر نے بشارتیں سنائی تھیں، وہ کہنے لگے آپ 3 دن میرے گھر میں مہمان رہے ہو، آپ نے آنے کا مقصد نہیں بتایا، آپ کیوں آئے ہو، وجہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کیا بتاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن بشارت سنائی ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے، پیارے پیغمبر کہتے تھے ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل کون سا ہے جس کی بنا پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا 3 مرتبہ کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیسا پایا؟
کیا میرا عمل وہ دیکھا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی فرق نہیں دیکھا، جیسے آپ نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ نفل پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ ذکر کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، صدقہ دیتے ہو میں بھی دیتا ہوں، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ صحابی کہنے لگے بتاؤں؟ کہا اسی لیے تو میں آیا ہوں آپ کے گھر میں۔ وہ کہنے لگے میرے دل میں کسی مومن کا بغض اور حسد نہیں ہے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے اس بندے کی جس کا دل بغض اور حسد سے پاک ہو۔ تیسرا بندہ، پہلا بندہ مشرک، دوسرا مشاہد یعنی کہ جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو۔ تیسرا بندہ قاطع الطریق، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری نہیں، چوری الگ ہے، ڈاکو الگ ہے۔ چور کی سزا ایک ہاتھ کاٹنے کی ہے، ڈاکو کی سزا ہماری شریعت میں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے کی ہے۔ چور چوری کرتا ہے غفلت میں، جب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں وہ چھپ کر کے آتا ہے، چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکو طاقت کے زور پہ لوٹتا ہے، طاقت کے زور پہ لوٹتا ہے۔ اس قاطع الطریق کے بارے، ڈاکو کے بارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ چوتھا بندہ شرابی، جو شراب پیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ ان میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک زنا اور ایک شراب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک بندہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، جب یا زنا کرنے والا زنا میں مبتلا رہتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر سائبان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے ایمان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ وہ سائبان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ ایمان اس کے دل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ میں مبتلا رہے، عادی مجرم بنا رہے، عادی شراب پینے کی عادت ہو جائے، ہر وقت نشے میں دھت رہے تو اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ قیامت کے دن شرابی بندے کو خون اور پیپ جہنمی لوگوں کی پلائی جائے گی۔ چار بندے ہو گئے، پہلا مشرک، دوسرا مشاہد یعنی کہ کینہ اور بغض رکھنے والا، تیسرا قاطع الطریق یعنی کہ ڈاکو، چوتھا شرابی، اور پانچواں بدکار مرد اور بدکار عورتیں۔ جو جگہ جگہ عورتیں جا کے منہ کالا کر رہی ہیں، مرد منہ کالا کر رہے ہیں، ان کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ اس رات کو نہیں کریں گے اور ان کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ معراج کی رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو مار رہے ہیں، ان کے سامنے خوبصورت کھانا رکھا ہوا ہے، بڑے خوشبودار ذائقے میں کھانا پڑا ہوا ہے، دوسری جانب بدبودار ہانڈی ہے، گلا سڑا گوشت ہے۔ یہ عورتیں اور مرد جن کو جہنم میں سزا مل رہی ہے، یہ وہ خوشبودار کھانا نہیں کھاتے، وہ بدبودار زہریلا کھانا کھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے لیکن اپنی بیوی کی عزت پہ حملہ کرتے تھے، کسی اور جگہ جا کے منہ مارتے تھے، یا یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ تھیں اپنے خاوند کی عزت پہ حملہ کرتی ہیں، کسی اور جگہ جا کے منہ کالا کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ چھٹا بندہ جو ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، وہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض رہنے والا۔ ہم دیکھیں ہمارے رشتہ دار آپس میں عرصے گزر گئے، ہماری بول چال نہیں ہے، ہماری سلام دعا نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ناراضگی کی حالت میں اگر کوئی مر گیا، میں نے پہلے عرض کی سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میرے آمنہ کے لال کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج سے عہد کریں
اپنے آپ کو نیچا کر لیں، اس پیارے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیں۔ قصور بے شک دوسرے کا ہو، غلطی بے شک دوسرے کی ہو، آپ دل بڑا کریں، آپ ان سے جا کر کے صلح کریں۔ پیارے پیغمبر کے اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ اتنی سخت وعیدیں سننے کے بعد بھی اگر ہمارے یہ باتیں دل پہ اثر نہ کریں تو ہمیں اپنے سینے میں ایمان کو تلاش کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اتنی وعیدیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہمارے سامنے، اس کے باوجود ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہمیں اپنے دل میں اپنے ایمان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھے کہ یہ باتیں ہمارے دل پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ ایک اور بندہ والدین کا نافرمان، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جہاں پہ والدین کا تذکرہ آیا ہے، بچوں میری بات کو غور سے سننا، جہاں پہ میرے اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اور سنیے اللہ نے قرآن مجید میں کس انداز میں فرمایا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ سے جھگڑا نہ کرنا، ماں باپ کے سامنے اونچا نہ، بلکہ فرمایا اف تک نہ کرنا۔ وہ کچھ کہتے رہیں تمہاری زبان سے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ والدین کی قدر یہ ہے، والدین کا مقام یہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے بات نرمی سے کرو، اپنی باہوں کو پھیلا دو ان کی خدمت کے لیے، اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، آج بڑھاپے میں یا خدایا ان پر رحم کرنا۔ اور والدین کے نافرمان کی سزائیں بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کتابوں میں درج ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص، اس نے پسند کی شادی کی، اس کی اماں، اس کی والدہ، اس شخص کی والدہ، اس کو مرگی کی بیماری لگ گئی، اس کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ جو گھر میں بہو بن کے آئی تھی، جس سے اس نے پسند کی شادی کی، یہ کتاب ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی فرما برداری، والدین کی نافرمانی، واقعات کی زبانی۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ اس کی والدہ کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ بہو نے کچھ دن تو خدمت کی اس کی بیوی نے، پھر اس کی لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی۔ اب دیکھیے، پسند کی شادی تھی، شہوت غالب تھی، اور اس نے اپنے بیوی کے محبت میں ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ماں کو کہنے لگا بیمار ماں ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کمزور ماں ہے، ضعیف ماں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اماں آؤ چھت پہ چلیں، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے۔ ماں کو چھت پہ لے کر گیا، اوپر سے دھکا دیا، ماں اوپر سے گری، نیچے گر کے ماں مر گئی۔ میرے محترم سامعین و سامعات توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کرتوت خود گندے کرتے ہیں، گناہ خود کرتے ہیں، اور پھر مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ نیچے آیا میری ماں چھت سے گر کے مر گئی، لوگوں نے تدفین کا سارا عمل کیا، ماں کو دفن کر دیا گیا، ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بیوی خوش ہو گئی ہے۔ لیکن انسان بڑا نادان ہے، اس کو اپنی کرسی کا گھمنڈ رہتا ہے، دولت کا گھمنڈ رہتا ہے، اقتدار کا گھمنڈ رہتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ارے تیرے عارضی اقتدار پہ، عارضی طاقت پہ، عارضی کرسی پہ زوال آئے گا، تو نہیں جانتا کہ تیری طاقت کے اوپر ایک طاقت ایسی ہے، تیری کرسی کے اوپر ایک کرسی ایسی ہے، تیرے اقتدار کے اوپر ایک اقتدار ایسا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جسے اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے انصاف کے قانون بڑے بہترین ہیں۔ کچھ وقت گزرا، اس شخص کو خود مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، بندہ خود بیمار ہو گیا، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، بیوی بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے،
بیوی نے کھلا لیا، علیحدہ ہو گئی، اب یہ اکیلا تڑپتا رہتا ہے۔ محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے اپنی ماں کو خود قتل کیا تھا، لوگ اس کے قریب نہیں آتے ہیں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہی اپنے چھت پہ چڑھا اور جس جگہ سے اس نے ماں کو دھکا دیا تھا اسی جگہ سے گرا، وہیں پر مر گیا۔ لوگوں نے اٹھایا، قبرستان میں پھینکا، دفن کر دیا۔ میرے محترم سامعین و سامعات، اللہ نے کتنا ہی دردناک عذاب اسے دیا۔ اور اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو یہ ماضی قریب کی ایک بات ہے، یہ بھی اسی کتاب سے میں نے پڑھا کہ ایک ماں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ بڑی عمارت تھی، اس میں کئی منزلوں کے بعد اس کا فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ پہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اور ایک اس کی بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں، معذور ماں تھی، اس کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ رات کو اس پلازے میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اوپر والی عمارتوں میں جو لوگ ہیں وہ یا اوپر چلے جائیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے شور سنا تو کھڑکی سے باہر دیکھا تو نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی 2 بچیوں کو اٹھایا، 6-7 سال کی عمر تھی دونوں بچیوں کی بڑی، وہ تو اٹھ کے خود ہی چھت پہ بھاگ گئی۔ اب پیچھے ایک معذور ماں پڑی ہے اور ایک چھوٹے معصوم دودھ پیتی بچی 6-7 ماہ کی وہ ہے۔ اب وہ بچی کو اٹھائے تو ماں کو نہیں لے جا سکتی، ماں کو اٹھائے تو بچی کو نہیں لے جا سکتی۔ اس نے ماں کو اٹھایا اپنے کندھوں پر اور اوپر والے فلیٹ میں چھوڑ کے آئی۔ نیچے آگ وہ جل رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں خاک ہو رہی ہیں۔ وہ اب اوپر سے جب نیچے آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ میرے فلیٹ کو بھی آگ لگ گئی ہے۔ تو وہ ماں اپنی ماں کو بچا لیا، اس نے ادھر بیٹھ کے دعا کر رہی ہے، یا خدایا میں نے اپنی ماں کی حفاظت کی ہے، میں اس بچی کی ماں ہوں، یا اللہ اس کی تو حفاظت کرنا۔ یہ دعا جب اس نے کی نا تو لوگوں نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ اس کے فلیٹ میں ہر چیز جل گئی، لیکن وہ معصوم بچی ادھر ہی کھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی، معصوم بچی وہیں پہ ننھی منی ادھر کھیل رہی ہے اپنی جگہ پر، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماں باپ کی قدر کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ آخری بات، ایک اور شخص ایسا ہے کہ جس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی، غور سے سنیے گا۔ وہ عورت جو اپنے ٹخنے ننگے رکھتی ہے، وہ مرد جو اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ آج ہم نے اسے مسلکی رنگ دے دیا کہ یہ جی وہابی ٹخنے ننگے رکھتے ہیں، ارے وہ پنڈلیاں ننگی رکھتے ہیں۔ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، جس کے ٹخنے ننگے نہ ہوں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر، اس عورت پر۔ عورت کے ٹخنے ننگے ہوں تب اس پہ لعنت ہے، مرد کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تب اس پر لعنت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس رات اس عورت کی بخشش نہیں ہوگی جس کے ٹخنے ننگے رہتے ہیں یا جس مرد کے ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے، ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک عورت ٹھیک ہو جائے نا تو سارے کا سارا گھرانہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے کا سارا خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ ابھی سے کوشش کریں، اپنے گھر کے کاموں کو محدود کریں، اپنی مصروفیات کو ترک کریں۔ اولیاء اللہ کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے فارغ کر کے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معمولات کیا ہیں؟ ہمارے تاجر حضرات ہیں تو ان کو کمانے کی فکر ہے، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کھانے پکانے کی فکر ہے۔ کھانا پکانا چاہیے، ضرور چاہیے، لیکن اپنے اعمال پہ بھی غور کریں۔ بڑی رحمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں، عورتیں مدارس میں اعتکاف کرتی تھیں، عورتیں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، ہماری مائیں، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے
رمضان المبارک میں ایک سائڈ پہ مصلی بچھا کے دن رات تسبیح بھی ہے ہاتھ میں، سارا کچھ ہے، وہ پڑھ رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور ہمارے اس تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو مقابلے ہوتے تھے اس کام میں کہ اس دفعہ قرآن مجید زیادہ کون ختم کرے۔ اب ہمیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہماری خالائیں ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان میں ہم نے خود دیکھا ہے، ایک نے کہا میں نے 10 قرآن مجید پڑھ لی ہے، دوسری نے کہا میں نے 11 پڑھ لی۔ آپس میں مقابلہ رہتا تھا ان کاموں میں، نوافل پڑھنے میں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں، تاک راتوں میں جاگنے میں آپس میں مقابلہ رہتا تھا۔ لیکن ایک چیز ضرور اس کو نظر میں رکھیے گا کہ اپنی عبادات کو ریاکاری سے بچائیے، دکھلاوے سے بچائیے۔ آج ہم بڑے زور و شور سے عبادات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، جب گٹھا بناتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں پھر وہ لذت بھی نہیں رہتی، وہ مزہ بھی نہیں رہتا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھا ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے تنہائیوں میں اللہ سے مانگیں، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑائیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محلے میں بسنے والے غریب لوگوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اور یہ جو مہینہ آگے آ رہا ہے اس میں ایک ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ نے اجر بڑھا کر کے کئی 100 گنا کر دینا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس سے آپ محروم رہ سکیں۔ آج سے نیت کریں کہ ہم نے اپنے کام چھوڑنے ہیں، اعتکاف ضرور کرنا ہے۔ ہماری مسجد میں گزشتہ 2 سال رمضان میرے ادھر گزر گئے، بڑی کوشش کے باوجود پچھلے رمضان میں میرے خیال میں طالب علم ہی ہمارے اعتکاف بیٹھے تھے، 1-2 یا شاید ہی کوئی بندہ بیٹھا ہو۔ اس رمضان میں بھی یہی حال تھا، مسجد میں اعتکاف لوگ اب کرنے سے وہ شوق بھی نہیں رہا۔ پہلے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے مسجدیں معتکفین سے بھری ہوتی تھیں، لوگ اعتکاف کرتے تھے، بڑی مساجد میں رونق ہوتی تھی۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ایک سائڈ پہ وہ حجرہ بنا کر کے پردے لٹکا کر کے بیٹھی ہوتی تھیں۔ مدارس، طالبات کے جو مدارس ہوتے ہیں ان میں بے شمار عورتیں آ کر کے اعتکاف کیے کرتی تھیں۔ ہم نے یہ خود مناظر دیکھے ہیں۔ آج ہم وہی دیکھتے ہیں، زمانہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی۔ بہرحال ان چیزوں کی کوشش کریں۔ جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں ہر گھر میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک کسی تنہائی کے مقام پر ہر گھر میں ایک عورت کم از کم اور ایک مرد کم از کم اعتکاف کریں۔ آپ اپنے مردوں کو تیار کریں گی تو وہ تیار ہو جائیں گے۔ ہماری بات سنتا کوئی نہیں ہے، ہم بیان جمعہ کا کرتے ہیں تو جب عین نماز کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ تیاری کر کے بڑے کپڑے شپڑے پہن کے آ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مولوی صاحب آپ کی مسجد میں بیان سننے کے لیے 8-10 بندے ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ سکھے کی جو ہے نا، یہ لوگ اردو کو نہیں سمجھتے، پنجابی نہیں سمجھتے، یہ عربی لوگ ہیں، ان کو عربی کی سمجھ آتی ہے، اس لیے جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس وقت تشریف لاتے ہیں، اس وقت ان کو عربی کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ ہماری اردو شاید کوئی اور ہوگی، پنجابی کوئی اور ہوگی جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال کوشش آپ یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے خامدوں کو، اپنے بھائیوں کو ٹائم پہ تیار کر کے جمعے کے لیے بھیجا کریں تاکہ دین کا کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چل جائے۔ ہماری یہ بڑی کم علمی ہے، کم عقلی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، کلمے نہیں آتے، بے شمار واقعات ہمارے ساتھ۔ میں ایک بندے کا جنازہ پڑھا رہا، اس کے بیٹے، اس کے بیٹوں کی داڑھیاں سفید ہیں، مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی، ہم باپ مر گیا ہم کیا پڑھیں؟ بندہ کیا جواب دے اس موقع پر؟ اس لیے کوشش کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا دین اتنا ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار سکیں۔ میری ماؤں بہنوں، دستبستہ گزارش ہے، آپ ہمت کریں گی تو آپ کی ہمت اور طاقت کی وجہ سے آپ کی اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمت آپ کو کرنی ہے، ترتیب آپ کو بنانی ہے۔ جمعے والے دن آپ سب کو پابند کریں کہ اس وقت تک سب نے تیار ہو کے مسجد میں جانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے
اولاد کو پابند کریں، اپنے گھر والوں کو پابند کریں کہ یہ عبادات آپ نے کرنی ہے۔ آج دور ہی کچھ اس طرح کا ہے، جب آپ ترغیب دے گی، آپ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے گھر کا ماحول بدلتے خود دیکھیں گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سارے درود پاک پڑھ لیں، پھر دعا کر کے محفل کا اختتام کرتے ہیں۔